اور اس کے بعد جو کل اشارہ ہوا، بس کل کی گفتگو سے متصل کروں کہ 3 طرح کی نسبتیں پیغمبر کی طرف دی گئیں۔ دیکھیے تاریخ میں ایک بات یاد رکھیے گا، جو میرے نوجوان دوست یہاں پر موجود ہیں، یہ ایک کلیہ آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، ایک کلیہ، ایک پوائنٹ ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ کلیہ یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے، اور باقی جو مسلمان مکاتب فکر ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا شاید اختلاف تاریخ پر کچھ شخصیات کے اوپر ہے، یعنی ہمارا اختلاف فرض کیجئے یہ ہے کہ باقی مسلمان سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص 40ویں نمبر پہ ایمان لایا، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں 40ویں پہ نہیں تھا، 140ویں پہ تھا۔ باقی مسلمان کہتے ہیں کہ یہ آیت فلاں کے لیے نازل ہوئی، ہم کہتے ہیں نہیں فلاں کے لیے نازل ہوئی۔ باقی یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں وہ شامل ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ شامل ہے۔ نہیں، ہمارا اختلاف یہاں پر ہے ہی نہیں۔ ہمارا اصل اختلاف اس بات پر ہے کہ مسلمانوں نے عظمت رسالت کو جہاں جہاں گھٹانے کی کوشش کی ہے، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ اور 3 نسبتیں، یہ میں نے بنیاد قائم کر دی کہ بنی امیہ نے کس طرح سے سیرت کو نیریٹ کروایا، سیرت کو نقل کروایا، اور 3 نسبتیں، غلط نسبتیں بنی امیہ کی تاریخ نے پیغمبر کی طرف دی۔ ایک جہل کی نسبت دی کہ پیغمبر نعوذ باللہ بعض معاملات سے واقف ہی نہیں تھے۔ ایک خطا کی نسبت دی کہ پیغمبر جو ہے وہ بعض جگہ خطا کرتے تھے، بعض جگہ نماز میں بھول جایا کرتے تھے نعوذ باللہ۔ اور ایک خاکی ہونے کی نسبت دی کہ بس ہم جیسے انسان تھے، اور کل جیسے میں نے اشارہ کیا کہ جیسے ہم جیسے انسان تھے، اور ہم اگر تاریکی میں کسی چیز کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں تو پیغمبر بھی غار حرا میں تاریکی میں ایک فرشتے کو دیکھا اور فرشتے کو پہچان نہیں سکے، فرشتے کو دیکھ کے ڈر گئے، اور اس کے بعد پیغمبر جو ہیں جناب خدیجہ کے پاس آئے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن باقی سب کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ جناب خدیجہ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھا یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے اور کون اس کو ڈائگنوز کر کے بتا سکتا ہے۔ جناب خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس آتی ہیں، ورقہ بن نوفل بتاتے ہیں کہ ہاں یہ یعنی صرف پیغمبر دیکھ کے نہیں سمجھ پا رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورقہ بن نوفل صرف نشانیاں دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو نازل ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو یہ تاریخ کا ہمارا اختلاف ہے کہ ہم اس تاریخ کو قبول نہیں کرتے جو کسی بھی طرح سے پیغمبر کی طرف جہل کی نسبت دے، پیغمبر کی طرف خطا کی نسبت دے، اور پیغمبر کی طرف خاکی ہونے کی نسبت دے۔ اگر یہ حل ہو، باقی سارے مسائل فروعاتی مسائل ہیں، باقی سارے مسائل اسی کے ذیل میں آگے بڑھتے ہیں۔